کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ Decorate your gatherings by reciting peace and blessings upon me, as this will be noor for you on the day of judgment۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو درود پاک پڑھ کے آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی، اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم
منكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل آج کا ٹاپک از اباؤٹ غوث پاک اور اللہ عز و جل کی محبت. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اینڈ دا لو آف دا اللہ آلمائٹی. انشاءاللہ اب ایک کلام سنیں گے. ہمارے بڑے پیارے نعت خان محمد عثمان اتاری ہمارے ساتھ ہیں. آئیے کلام سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے جھڑکیاں کھائیں کھائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزی جالی ہے. تیری صورت تیری سی
صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جولیاں بدلو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جولیاں بدلو، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے، حسن زادہ دکھ موف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد دکھ موف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا
ارشاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجاءات میں روزے سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام سن رہے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلمان مدنی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مہروز مدنی آج ہمارے پروگرام میں ہے اور بڑی پیاری گفتگو بھی کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، محبت ہو ہی جاتی ہے، اور پھر اللہ عز و جل سے محبت، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، اور پھر غوث پاک اور اللہ عز و جل سے محبت، غوث پاک جو امام الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار۔ تو آج ٹاپک بڑا پیارا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے انشاءاللہ مہروز مدنی سے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ یا اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ عز و جل کے ولی، اور ان کی اللہ سے محبت۔ فضل باپو، دو تین چیزیں یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ مخلوق ہونے کے ناطے خالق سے محبت نا، یہ ہم پہ لازم، سبحان اللہ، یہ وفا کا بھی تقاضا ہے اور آپ کی وفاداری کا بھی تقاضا ہے کہ آپ جس کے بندے ہیں اس سے محبت کریں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ایک علامت یہ بیان فرمائی، اٹھ کے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی وہ بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ایک بات فرمائی مفسرین نے اس آیت کے تحت، یہاں پہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، ہر کسی چیز سے، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، دوسری محبتوں کو رد نہیں کیا گیا۔ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، سبحان اللہ، اسلام فطرت کے خلاف نہیں جاتا، واہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کیا فطرت کے خلاف نہیں جاتا، اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ، انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے درجہ بدرجہ، بہت سارے لوگوں سے درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ محبت کرتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی سے محبت نہیں کرو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، انسان فطری طور پہ، انسان کیا جانور بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، فطری محبت ہے بالکل یہ۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، جو اس کا ملک، اس کا وطن، اس کا شہر ہوتا ہے، اس کا علاقہ، اس کا مدر ٹاؤن ہوتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس زبان سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اسلام نے ان ساری محبتوں کی نفی نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، اور زندگی بابندگی تابندگی۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں یہ تو مسلمانوں کے وہ اعلیٰ نفوس ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا وہ قرب عطا فرمایا کہ جسے ولایت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ولایت ہے ہی یہ کہ وہ مقام خاص ہے کہ اللہ تعالی ولی کو اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی قربت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اگر تھوڑا سا دنیاوی مثال سے عرض کروں کہ بعض اوقات آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں اس کو جاننے سے، جب آپ اس کو جانتے ہیں، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کا کردار آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی صفات آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو آپ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں تو اسے جاننے لگتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کو جانتے بھی ہیں اور اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ جو محبت ہے نا، اللہ کی محبت، یہ ہو کیسے؟ یہ تو بندے کی محبت میں نے بیان کری، اور اللہ تعالیٰ کیسی محبت فرماتا ہے؟ بندے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرے، مولا کریم نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے صحیح صاحب ان سے رک جائے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے۔ یہاں میں ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا، قیامت کا منظر ہے، حدیث پاک میں بیان کیا گیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کافروں کو نکالے گا اور فرمائے گا کہ جاؤ تم اپنے جھوٹے معبودوں کو جن کو پوچھتے تھے، جاؤ ان کو مدد کے لیے طلب کرو، تو وہ تو نہیں آنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن اپنے نیک بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو بلائے گا اللہ، اور فرمائے گا ان کو
طویل حدیث ہے، میں صرف وہ جز بیان کر رہا ہوں جو یہاں پہ ہمارے موضوع سے متعلق. انہیں فرمائے گا تم جہنم میں داخل ہو. کافروں سے بھی پہلے یہی فرمائے گا کیونکہ ان کے خدا مدد کو نہیں آئیں گے جھوٹے باطل معبود، تو ان کو فرمائے گا تم جہنم میں داخل ہو، وہ نہیں جائیں گے. اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک، اپنے پارسا، اپنے پرہیزگار، اپنے اولیاء اکرام کو فرمائے گا تم جہنم میں داخل ہو، تو وہ دوڑ لگا دیں گے. اللہ. کس طرف؟ ساری زندگی ایک نارمل انسان، ایک عام انسان جو ہے، اس کی عبادات، اس کی نیکیاں، اس کی پرہیزگاریاں، اس کا گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا محرک کیا ہوتا ہے کہ اسے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے. صحیح. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو یہ دوڑ لگا دیں گے. تو عرش کے نیچے سے یہی آیت تلاوت کی آواز آئے گی، مولا کریم فرمائے گا کہ انہیں جنت میں داخل کر دو، دیگر معاملات. تو وہ کیوں دوڑیں گے؟ وہ اس لیے دوڑیں گے کہ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کریم، جو ان کا رب، جس کی محبت میں وہ فنا ہے، وہ جو حکم دے رہا ہے نا، اس کی پیروی کرو. مجھے کہنے دیجئے، یہاں بعض اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، اللہ والوں سے محبت جو ہے یہ بڑی سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ جن دلوں کو، جن نفوس کو منتخب فرما لیتا ہے مشکات شریف کی حدیث کے مطابق، تو ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے. سبحان. اور جن کے دلوں پہ بدبختی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ والوں سے جلتے ہیں، دشمنی لیتے ہیں. حالانکہ بخاری شریف کی واضح ترین حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ادا ہوا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، کھلا اعلان جنگ ہے. تو اور دو چیزیں ہیں صرف علماء نے بیان کیا کہ ایک سود اور ایک اللہ والے، کہ جو سود میں مبتلا ہوا اور جس نے اللہ والوں سے دشمنی کی اس سے اعلان جنگ ہے. اور اعلان جنگ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہوا، برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر جنگ ہو تو کوئی جیت نہیں سکتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جیت پائے معاذ اللہ. تو بہرحال اللہ والوں سے جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں جلنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایک اللہ کے ولی کے سے، اللہ کے نیک بندے سے گرفتار کر لیا گیا اور دشمن تھے کیونکہ، تو انہوں نے کہا جی انہیں پھانسی دے دی جائے، انہیں پھندے پہ جھلا دو. اب شاید دنیا میں یہ قانون پہلے سے ہی موجود چلا آ رہا ہے کہ جس کو مارنا ہو، عجیب سی بات ہے کہ اس سے جو ہے آخری خواہش پوچھی جاتی. تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت. اللہ. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. اب یہ تو بڑی روحانی سی ایک خواہش تھی نا. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی خواہش؟ تو کہا خواہش اب بھی یہی کہ 2 اور نفل پڑھوں. اللہ. لیکن تمہیں ایسا لگے گا میں موت سے ڈر رہا ہوں، تو لہٰذا مجھے جو تمہیں سزا دے لو. تو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے نا تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ فرما برداری کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما برداری کو آسان فرما دیتا ہے. اللہ کی بندے سے محبت یہ ہے کہ اس کو اپنے حصار میں لے لے، رحمت الہی کے حصار میں ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی جو آیات ہیں سورہ یونس کی، اس کے تحت جہاں مفسرین نے کلام کیا وہاں پہ ایک بات یہ بیان فرمائی ولی کی تعریف کرتے ہوئے کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے معرفت الہی ہوتی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جسے قربت الہی ملتی ہے. اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے. اللہ. اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس محبت کا بدلہ، اس محبت کا گویا کہ صلہ ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ دنیا میں بھی یوں انعام فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بھی محبت عطا فرمائے اور اپنے اولیاء کی بھی محبت عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے جو ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، ان سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، غوث اعظم تو سید الاولیاء ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، ان کا تو قدم جس کے کندھوں پہ پڑ جائے وہ ولی بن جائے. وہ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو آپ قدم رکھ دو گے تو ولایت مل جائے گی. تو آپ کے تو قدم کی برکت یہ ہے. تو ان سے جو ہماری محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو اس تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے،
اس کی معرفت پانے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے، اس کے منشا پہ چلنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وسیلے کی مختلف صورتوں میں سے ایک بڑی بہترین اور مؤثر صورت اللہ والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پہ بجا آوری کر کے، اللہ کے احکامات کو فالو کر کے، سنتوں پہ چل کے ہمیں دکھاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس رستے پہ چل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں بتا رہے تھے، ان سمپل ورڈز اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ والوں سے نسبت ہو، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، وہی بتائیں گے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ یقین کریں، جب ان کی سیرت پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت بھی کسی سے ہوتی تھی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی، اور اگر دشمنی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا ہی جو ہے اس کو پریورٹی پہ ہی ہونا چاہیے اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی تو ویسی برکتیں اتنی ہیں کہ ان کے صدقے میں جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، ان کے صدقے میں جو ہے وہ گناہگار نیکی کے راستے پر آتے ہیں۔ اور پھر جہاں پہ بات ہو رہی ہو ولیوں کے سردار کی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی، تو ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی سچی محبت اور اللہ سے محبت کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے ادا کیے گئے، اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو جو ہے اپنے اندر جو ہے اللہ کی محبت لے کر اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بڑے پیارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغ موجود ہیں، ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ، آئیے انشاءاللہ ان سے بھی جو ہے مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مہروز بھائی بتا رہے تھے کہ محبت الہی کے تقاضے یہ ہیں کہ بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرے، اور محبت الہی کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب سنتے ہیں اور وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ اب مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ محبت کا سچا ہونا 3 باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی بات آپ نے جو نقل فرمائی ہے کہ جو محب ہوتا ہے محبوب کی باتوں کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور محبوب کی مجلس کو سب مجالس پر وہ ترجیح دیتا ہے، اور اس کے نزدیک محبوب کی رضا سب سے عزیز ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی قرآن سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر ہم اس کے تناظر میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو جب آپ کی مبارک عمر 5 سال ہوئی اور آپ کے والد محترم آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو قاری صاحب کے سامنے جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب قاری صاحب فرماتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الف لام میم پڑھ کے پورا پہلا سپارہ مکمل فرما دیتے ہیں، پھر سایقولو کے ساتھ دوسرا پارہ، پھر تلک رسول کے ساتھ تیسرا پارہ، پھر لن تنالوا البر کے ساتھ چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، یہاں تک کہ آپ 18 پارے قاری صاحب کو مکمل سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قاری صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اور بھی مزید آگے پڑھو، اور یہ پہلی دفعہ آئے، اور آئے یہ بھی مکتب میں کمال کی بات ہے۔ پہلی دفعہ آئے، حالانکہ بچے آتے ہیں تو ان کو بسم اللہ بھی صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتی، قاری صاحب الف با تا یوں پڑھاتے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ آئے اور تعجب کی بات ہے قاری صاحب حیران ہو رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھی پہلا پارہ اور 18 پارے تک مسلسل یہ سنا دیے۔ اب وہ ان کو حیرت اور ان کا استعجاب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب 18 پارے مکمل ہوتے ہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اور سناؤ۔ اب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چپ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا ہی سنا تھا، اتنا ہی میں نے وہ یاد کر لیا۔ تو وہ قاری صاحب پوچھتے کہاں سنا آپ نے؟ تو جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے بطن کے اندر جب تھا، پیٹ کے اندر تھا، تو میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، وہ دہراتی رہتی تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، تو میں نے ان کو سن سن کے میں نے یاد کر لیا۔ تو یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن سے محبت ہے۔ اور جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سستی سی محسوس ہونے لگی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ یہ کیسی اللہ پاک سے جناب غوث اعظم
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کی نشانی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرتا ہے. تو ان کی تلاوت قرآن کی کثرت کیسی ہے کہ 2 نوافل کے اندر اور یہ قرآن پاک بھی ختم کر جایا کرتے تھے. اور جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک ہر رات میں ایک ختم قرآن آپ ختم فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات، کیا سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک، اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ عز و جل سے محبت کی نشانی ایک یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت. مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، آج ہماری زندگی میں قرآن پاک کہاں نظر آتا ہے؟ پڑھتے ہیں، عمل ہے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، کالج پڑھ لیں، یونیورسٹی پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، انسان بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن ہی پڑھنا پڑے گا. قبر میں قرآن نہیں کام آنا ہے، آخرت میں حشر میں قرآن نہیں کام آنا ہے. اور یہ وہ قرآن ہے کہ دلیل العارفین کے اندر ایک شخص بڑا فاسق تھا، نوجوان بڑا فاسق تھا، بڑا گناہ گار، مسلمان نفرت کرتے تھے، مر گیا. مرنے کے بعد خواب میں اس کو دیکھا کہ جی وہ تو فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور تاج پہنا ہوا ہے. بڑے حیران، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کس طریقے سے تمہیں مقام ملا ہے؟ تو کہنے لگا زندگی میں ایک نیکی، ایک اچھا کام میں کرتا. اور وہ کیا کہ جب قرآن پاک پر میری نگاہ پڑتی تھی، یعنی غور کرے ابھی پڑھا نہیں ہے، نگاہ پڑتی تھی تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. بس مرنے کے بعد مجھے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ بخش دیا گیا. قرآن پاک کی تعظیم کی وجہ سے، قرآن پاک کو ادب کی نگاہ سے جو ہے وہ ادب کرنے کی وجہ سے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے. جو بندہ پڑھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، اس کو کتنی برکتیں ملیں گی. ہمارے بزرگان دین کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک ماہ یعنی رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. بہت سارے بزرگان دن میں قرآن پاک اور رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. کچھ 3 دن میں، کچھ 7 دن میں، یعنی قرآن سے محبت تھی اور یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے. لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہماری زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا بھی پڑے گا، قرآن پاک پر عمل بھی کرنا پڑے گا. اور قرآن پاک ایک ایسی کیا کہتے ہیں مبارک کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوگا. یہ ایک نور ہے جو آپ کو جو ہے وہ کامیابی دلائے گی. تو ایک ریکویسٹ آپ کے یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ماننے والے ہیں، آج ویسے بھی 11ویں کا بڑا دن ہے اور ہم نے سنا کہ وہ 10 سال 15 سال تک جو ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. نماز کے اندر بھی رات کو جو ہے وہ ایک قرآن پاک جو ہے پورا ختم کیا کرتے تھے. ماں کے پیٹ سے 18 سپارے جو ہے وہ یاد کر کے، حفظ کر کے پیدا ہوئے تھے. تو اتنا تو ہے کہ ہم بھی جو ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں روزانہ قرآن پاک کچھ نہ کچھ محروز بھائی ہونا چاہیے، ہماری نسبت ہونی چاہیے. نسبت ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا حال برا ہے، پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے جو بات فرمائی اور جو احمد رضا بھائی نے بات فرمائی، دیکھیے اولیاء کرام کی محبت اور ان سے عقیدت کا نتیجہ کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے. غوث پاک کو قرآن سے محبت تھی، تلاوت قرآن سے محبت تھی، علم قرآن سے محبت تھی. سبحان اللہ. تو ہماری محبت جب غوث پاک سے ڈیولپ ہوگی نا تو قرآن سے بھی ڈیولپ ہوگی. اچھا، قرآن کو اگر لینا، آپ نے فرمایا نا جیسے کہ احمد رضا نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے قرآن پاک کی تلاوت. آپ کو اللہ تعالیٰ سے جیسے جیسے محبت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے آپ کلام الہی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے. دوسری طرف دیکھیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت بڑھے تو بھی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، ہم سب کو، کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. صحیح صاحب، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ 2-3 باتیں. ایک تو کلام الہی کو، قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ کی ساری کتابوں میں سب سے افضل ہے، سارے کلاموں میں سب سے افضل کلام. اور اس افضل کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے افضل ترین فرد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. سبحان اللہ. افضل ترین مہینے میں نازل فرمایا، رمضان المبارک. اور جس رات نازل فرمایا نا اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. سبحان اللہ. اور جس امت کہ نبی پہ نازل ہوا وہ خیر امت کہلائی. سبحان اللہ. تو یہ قرآن جو ہے نا یہ آپ کو اپ گریڈ کرنے تک جا رہا ہے.
یہ آپ کو پالش کرنے جا رہا ہے. قرآن نے خود بیان فرمایا من الظلمات الی النور، یہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے جا رہا ہے قرآن. تو آپ قرآن کی طرف آئیے. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا، احمد رضا بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 18 پارے حفظ تھے. گھر کا ماحول، والدین کی عادت و اطوار کا، اب تو جدید سائنس بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے بلکہ انڈورس کرتی ہے کہ جناب والدین کی عادت و اطوار اور ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے نا، اس کا آنے والی اولاد پہ اثر پڑتا ہے. تو آپ اپنا کردار کیا ہے ایز اے پیرنٹ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تلاوت قرآن کی طرف آئے تو پھر ہمیں بھی تلاوت قرآن کرنا چاہیے. اور ایک اور بات ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں کہ قرآن کی محبت، اللہ کی محبت بڑھانی ہے تو بے شک تلاوت قرآن مستقل ثواب ہے. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جناب صرف تلاوت کا کیا فائدہ. تلاوت کا بہت فائدہ ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، واضح ترین حدیث مبارکہ ہے. تو صرف تلاوت کریں گے تو اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنے کی شان ہی الگ ہے. حضرت ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ایک علامہ صاحب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بہت بڑا نام ہے. تو یہ جو ہے نا غوث پاک کے درس میں شریک ہوئے. تو جن کے ساتھ شریک ہوئے تھے ابو العباس احمد کے ساتھ، وہ کہتے ہیں غوث پاک کی محفل میں تلاوت ہوئی اور پھر تلاوت کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت مبارکہ کے مضامین بیان کرنا شروع کیے. تو اس آیت کے تحت ایک مضمون بیان کیا، 2 بیان کیے، 11 بیان کیے. 11 ایک ہی آیت کی 11 تک جب بیان ہوئے نا، تو ابو العباس احمد کہتے ہیں کہ میں امام ابن جوزی کے ساتھ بیٹھا تو میں ان سے پوچھتا آپ کو یہ معنی آتے ہیں اس کے، یہ مضمون پتہ تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا. کب تک؟ 1 سے لے کے 11 تک. پھر 11 کے بعد کا عدد شروع ہوا اور غوث پاک نے 12واں مضمون، 12ویں تفہیم بیان کی، 13ویں، 14ویں، 15ویں، یہاں تک کہ 40 کا عدد پورا کر دیا. اللہ، ایک آیت. قرآن کی شان ہے، قرآن کی اپنی شان ہے. یہ ایسی تازہ کتاب ہے، اسے جب پڑھیں گے نئے معنی، نیا مفاہیم اور نئی چیز جو ہے آپ کو سننے کو، پڑھنے کو، سمجھنے کو ملے گی. اللہ نے چاہا تو کوشش کرتے رہے. 40 معنی بیان کیے. پہلے 11 میں امام ہے اپنے وقت کے، وہ بھی امام ابن جوزی، وہ پہلے 11 معنوں میں، مفاہیم میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے. اور اس کے بعد 11 کے بعد 29 معنی، مفہوم، مضامین یا تفسیری نکات جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. فرمایا کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا. تو غوث اعظم اللہ کے ایسے ولی تھے، اور ولی ہوتا ہی وہ جو صاحب علم ہو، اور غوث پاک تو سید الاولیاء ہے. تو آپ کے علم کی کیا شان ہے. تو ہم بھی قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں. آج بڑا دور ہے سید صاحب، آپ کے بھی علم میں، کہ جناب پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، فلاں پڑھیں، سب کچھ پڑھیں. تو جو اچھی چیز ہے یقیناً پڑھیں، لیکن جو ام الکتاب ہے جس سے سارے علوم کے دریا اور سوتے اور چشمے پھوٹتے ہیں، اس سے کیوں روگردانی کریں. ہم قرآن کی طرف آئیں، روزانہ اپنا معمول بنائیں. اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں. میں تو مشورہ یہ عرض کروں گا کہ روزانہ قرآن کھولنے کی عادت کم از کم بنا لیں، کہ کسی ٹائم تو قرآن کھولیں. آپ کا دل چاہے تو کم از کم 1 آیت پڑھ لیں، اگر دل ساتھ دے تو 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 30 پڑھ لیں، لیکن 1 آیت کہ میں کھولوں تو قرآن. آفس جانے کے لیے نکل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فریشن اپ ہوتے ہیں تو پورا وضو کریں، پورا وضو کریں. آپ آفس جانے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے، کالج یونیورسٹی جانے کے لیے آپ آئیں، قرآن کو اٹھائیں، چومیں، کھولیں کہ میرے رب کا کلام ہے. کھڑے کھڑے ہی کھول لیں، اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، الحمد للہ رب العالمین. بس اتنا ہی پڑھ کے بند کر کے سر پہ لگا کے محبت سے رکھ دیں. آپ اس کی برکتیں دیکھ لیے گا، چند دن کر کے دیکھ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مطلب آپ غور کریں، اور رکھا بھی اتنا اوپر ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے. آپ کہہ رہے نا جاتے جاتے پڑھ لے، تو یہ اتنا اوپر رکھنے کے لیے اس کے نزول کا مقصد نہیں. اس کے نزول کا مقصد اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. بڑی پیاری بات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ
رب سے کلام کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ آج دنیا کے وکیل کے پاس جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے، آج جو ہے بڑے بڑے سالیسیٹرز کے پاس، بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ کے پاس آپ پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے، وہ بھی کئی ہفتوں اور مہینوں کے بعد دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بھی آپریشن کی ڈیٹ بڑے عرصے کے بعد دیتا ہے، لیکن اپنے رب سے کنیکٹیوٹی کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی ڈیلے نہیں چاہیے۔ ہاتھ اٹھا دیں، قرآن پاک پڑھنے لگے، ایسی کنیکٹیوٹی ہوگی کہ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ویسے بھی ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، آزمائش کا شکار ہے کہ گھر میں یہ پریشانی ہے، گھر میں وہ پریشانی ہے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے نا، اس گھر میں پھر شیاطین قبضہ جما لیتے ہیں، اس گھر میں پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، ہمارے گھر میں برکتیں ہوں، تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ بھلے آپ تھوڑا سا پڑھیں، بل ایک رکوع کی عادت بنا لیں، آپ دیکھیں گے ایسی چاشنی آئے گی، یہ خود بخود دل چاہے گا تھوڑا اور پڑھوں۔ اچھا جب تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگیں گے، ترجمہ اور تفسیر، تو پھر اور مزے کو مزہ آ جائے گا کہ یہ کتاب ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے واقعات موجود ہیں۔ ہر خشک اور تر کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم پرانی خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سچ ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ساری سچی خبریں موجود، سارے سچے واقعات ہیں۔ اس قرآن کو پڑھے، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی جو ہے آپ کو کامیابی دلائے گا، آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ غوث پاک کی، اللہ عز و جل سے محبت کی ایک جو علامت ہم نے جو ہے، ایک نشانی جو پڑھی، وہ قرآن سے محبت تھی۔ آئیے مزید چیزوں کی انشاءاللہ طرف چلتے ہیں۔ ہمارے احمد رضا بھائی کچھ فرمائیں گے۔ محبت الہی کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب یہ کسی جگہ پر تشریف لائے اور یہ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا اللہ سے مانگتے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ اب خود ان کی آنکھیں ظاہری طور پہ نہیں ہیں، اب لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں، حضور میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور لوگ ان سے دعائیں کروا کے جا رہے ہیں، تو میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا کہ میں صاحب ہوں، تو فرمانے لگے تم قاری ہو؟ تو میں نے عرض کی جی حضور میں قاری ہوں۔ تو پھر میں نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے عرض کی حضور لوگ آپ سے دعائیں کروا کے اپنے مسائل حل کروا کے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں نہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی آنکھیں لوٹ آئیں؟ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میرے نزدیک رب تعالیٰ کی رضا میں میری بینائی سب سے اچھی ہے۔ یعنی کہ اللہ کی رضا میں نابینا رہنا میرے لیے بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں راضی ہے تو مجھے نابینا رہنا منظور ہے۔ یہ اللہ والوں کی ایک علامت ہے۔ اور حضرت سیدنا سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہتے تھے۔ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ گئے تو آپ اپنے اساتذہ سے جب سبق لیتے، سبق لینے کے بعد آپ جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتے، سبق کو پڑھتے رہتے، اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کچھ ترکاریاں اٹھاتے، کچھ پھول اٹھاتے، وہ کھا کر آپ اس کو تناول فرماتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہاں پر مزید فقراء ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی اسی طرف نکل کے آئے ہیں، تو جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ترکاریاں ان کے لیے اثار کر دیتے، یہاں تک کہ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن وہ ترکاریاں وغیرہ اٹھائیں اور کھانے لگا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ میرے سامنے وہ بھنا ہوا گوشت وہ کھا رہا ہے، تو میرے منہ کھل جاتا تھا، کیونکہ بتقاضۂ بشریت مجھے بھوک شدت سے لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نوجوان وہ میری طرف متوجہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ آپ بھی آئیے میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے ساتھ جا کر وہ مانگوں اور کسی سے سوال کروں اور کسی کے جا کر کھاؤں۔ تو پھر اس نے مجھے بار بار اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، تو میں نے 1-2 لقمے لیے تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ عبداللہ سومعی کے نواسے کو جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں ہی ان کا نواسہ عبد القادر ہوں۔ تو اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار مجھے دے کر بھیجے تھے کہ جا کر میرے بیٹے کو دے دینا، میں اب کئی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں لیکن آپ تو ملے ہی نہیں، اب میرا جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب آپ کے 8 دینار تھے ان میں سے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے یہ روٹی اور یہ گوشت کا کچھ بھنا ہوا ٹکڑا لیا ہے، تو اب آپ میرے مہمان نہیں بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اللہ اکبر۔
تو اور پھر شرمندگی کا احساس بھی کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اب مجھے بھوک لگی ہوئی تھی تو جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو 8 دینار میں سے جو بچے ہوئے تھے وہ بھی اس کو دے دیے اور دعائیں دے کے اس کو نواز دیا. کیا بات ہے. اور کس انداز میں آپ نے علم دین سیکھا کہ اللہ کی رضا پر آپ راضی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں مخلوق کی مدد کرنا، یہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں گے یہ بھی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے کہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، ایثار کر دینا. حاجت آپ کو ہے لیکن ہم تو ہوتے ہیں کہ کھانے پہ ہوتا ہے بوٹی بھی میں نے ہی لینی ہے تو چاول بھی میں نے ہی رکھنے ہیں، سب سے اچھی ڈش بھی میرے پاس ہونی چاہیے. حالانکہ جو واقعی کہتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اور جن کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ کن چیزوں میں ہے، تو وہ اپنی چیزیں ایثار کرتے ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے کام آتے ہیں. اصل میں اگر زندگی کامیابی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو اپنا لے کہ لوگوں کے کام آئیں. آج صرف اپنے ہی سوچے جا رہے ہیں. وہ آپ نے نہیں سنا سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. میں کہتا ہوں نہیں، میرا بھلا اور میری خیر اور میرے بھلے میں کسی اور کی خیر نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ آج جو نشانیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں، اور ایک آج کے دور میں اگر آپ غور کر رہے ہیں، نہ خائفین، نہ متقین، نہ متوکلین، نہ صابرین، نہ شاکرین، یہ وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اللہ والوں کے اندر ہوتی ہیں. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں، وہ پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں. لیکن آج یہ چیزیں دعویٰ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دلیل کہاں ہے؟ بات یہی ہے کہ باتیں کرنا اور ہے اور باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے. تو ہم عمل سے دور ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی ہو، اللہ کی محبت ملے، تو ہمارے اندر یہ چیزیں ہمیں لے کر آنی پڑیں گی جو ہمیں غوث پاک کی سیرت سے میں نظر بھی آتی ہیں. اور وہ یہ دن، یہ ایام اصل میں ان کی سیرت پڑھ کر اپنی سیرت کو سنوارنا اصل میں جو ہے یہ مقصد ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سلمان بھائی آنے والے، کچھ میسیجز، کچھ کالز بھی ہیں، چلیں کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ. محمد شکیل قادری، خالیہ شہر، ضلع منڈی، بہودین سے رضگار ہوں. فضیل باپو، آپ کو میرا خصوصی سلام ہو. آپ کی شخصیت ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رکن شورا بنائے. اور آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف فرما دیں کہ آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے، اور سنائیں بھائی سے عرض ہے کہ غوث پاک یہ منقبہ سنا دیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہان ہے سہارا غوث اعظم کا. آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا. حضور آپ نے جو فرمایا ہے، دیکھیں اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے یہ کس کو پتہ. دعا کریں ایمان پر خاتمہ ہو جائے. کامیابی اصل میں یہ ہے. غوث پاک جو ولیوں کے سردار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے عید کا دن خوشیوں کا ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں میرے لیے عید کا وہ دن ہوگا جب اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت لے کر جاؤں گا. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے چاہیے کہ رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے. جب اس دنیا سے جائیں ایمان و عافیت کے ساتھ ہم جائیں، اور بس ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو. بس یہی کامیابی ہے. جنت میں جانے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو دعا کریں. اور انشاءاللہ کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. کال اور ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چلا دیجیے. آمین اللہم آمین. چلے جی، بہت شکریہ. ہم نے کلام بھی سنانا ہے اور منقبت بھی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بڑا کمال کا ہے نا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. مطلب یہ وجہ کیا؟ کیونکہ اللہ عز و جل کا جو بن جاتا ہے نا تو پھر وہ جو چاہتا ہے نا رب کریم وہ پورا فرما دیتا ہے. اور یہ وہی والی بات ہے جو احمد رضا بھائی نے لی تھی، مخلوق کی خیر خواہی. ہے سبحان اللہ. اللہ والے مخلوق سے بھی محبت یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں.
تو پھر ان سے محبت کرتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موضوع پہ آپ کو ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کا غم کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی. تو ایک موقع پہ جو ہے نا آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو افسردہ تھا, غمگین تھا دریا کنارے. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے دریا پار جانا ہے اور کرائے کے لیے پیسے نہیں ہے, مجھے ملاح نے کشتی کے ذریعے دریا پار کرنا تھا, تو وہ کشتی والے نے مجھے منع کر دیا. ملاح کیا ہوتا ہے تھوڑا؟ وہی کشتی والا, اچھا کشتی چلانے والا جو تھا, چلے ٹھیک, نا خدا جسے اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں. تو وہ اس نے منع کر دیا کہ جب تک تم کرایہ نہیں دو گے تمہیں کیسے لے کے جاؤں گا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے چین ہو گئے. آپ کے پاس اسی وقت جو ہے کسی نے 30 دینار نذرانہ پیش کیا. آپ نے وہ 30 دینار اس نوجوان کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ اس ملا کو دو, اس کشتی والے کو دو اور دریا پار کرو. اس کو کہنا کہ آئندہ کبھی جو ہے کسی کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے روکنا نہیں. تو یہ آپ کی خیر خواہی تھی. آپ حج پہ تشریف لے گئے بغداد سے, تو جب حج پہ تشریف لے کر گئے ایک جگہ پہ ایک قیام فرمایا, تو آپ نے فرمایا جو سب سے غریب گھرانہ ہو نا وہ ڈھونڈو. تو ڈھونڈا گیا جی. جب ڈھونڈا گیا تو ایک بوڑھا ایک بچی رہتی تھی ایک گھر میں, تو آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا. آپ کے عقیدت مند تھے, وہاں پہ قیام فرمایا. اب دیکھیے انداز محبت کا, اپنائیت کا اور خیر خواہی کا انداز کیا ہے. وہاں پہ آپ نے صحیح صاحب قیام فرمایا. اب جب آپ نے قیام فرمایا تو لوگ ملنے آئے, اور اولیاء کرام کی شان یہ ہوتی تھی منع نہیں, طمع نہیں, طمع نہیں, منع نہیں اور جمع نہیں. کیا بات. تو لوگ نذرانے لے کر آئے, آپ قبول کرتے رہے, رکھتے رہے نذرانے, مختلف قسم کے نذرانے آتے رہے. جب صبح روانگی کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سارے نذرانے جو تھے نا وہ اس غریب شخص کی مل کر دی. آپ نے فرمایا سب کچھ تمہارے لیے. اور اس واقعے کے تحت بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ رات ٹھہرنے سے پہلے وہ اس شہر کا, اس علاقے کا سب سے غریب گھر تھا. کیا بات. لیکن غوث پاک جب روانہ ہونے لگے تو اب وہ سب سے امیر گھر آنا تھا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق کے ساتھ جو محبت ہے نا آپ کی وہ بڑی الگ ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا. فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, حاجت مند ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا یہ بڑا زبردست کام ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 1000 دینار بھی ایک دن میں آئے نا, صبح 1000 دینار آئے تو رات تک جو ہے وہ 1 دینار بھی باقی نہیں رہے گا. اور کیفیت یہ ہے کہ خود اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور شہزادے ہیں کہ جن کی شان یہ تھی کہ کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے ہیں. تو ان کے خالی ہاتھوں میں کنجیاں ہیں 2 جہانوں کی. اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور امتی ہیں. تو آپ کی بھی شان یہی تھی. خود فقر اختیار کیا, خود جو ہے وہ آپ نے وہی بہت آسائشوں والی زندگی نہیں اختیار کی, لیکن جو آپ کے پاس حاجتیں, اپنے مسائل, اپنی تنگیاں, اپنی پریشانیاں لے کر آیا, آپ نے اس کو محروم نہیں رکھا. یہاں تک کہ وہ بڑا مشہور واقعہ نا, چور آیا تو کچھ نہیں تھا, تو کچھ نہیں ہے تو غوث پاک کی دربار میں آیا, ان کی بارگاہ میں آیا ہے, اگرچہ برے ارادے سے آیا تو اس کو قطبیت ولایت کا ایک ولی ہونے کا ایک خاص درجہ ہے, اس پر فائز کر کے بھیج دیا. تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے والا جو ہے آپ دیکھیں بری نیت سے گیا لیکن فیس پا کر آیا. بھائی کام ہوتے ہیں کہ کوئی آیا تو بولے چھوڑنا نہیں ہے اس کو, ہاں ذرا سا کسی نے کچھ کر دیا وہ تھا چور, نقصان پہنچانے آیا. لیکن وہی بات ہے نا کہ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث پاک کی بارگاہ میں جو آتا ہے تو وہ پھر اس پر کرم کے دریا بہتے ہیں. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ایک بڑا خوبصورت پیکج مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کا کہ ولی کے لیے خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لفظ عرس جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں عرس کہتے ہیں شادی کو, عرس شادی کو کہتے ہیں. اسی طرح عرس کا معنی ہے خوشی, اسی طرح عرس کا معنی ہے رات کے آخری پہر میں ٹھنڈی میٹھی نیند اور آرام کرنا, اس کے معنی ہے. اب اولیاء کرام جن کے عرس منائے جاتے ہیں, جن کی یاد قائم کی جاتی ہے, اسے لفظ عرس سے تعبیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟
تو بات یہ ہے کہ عرس کا معنی چونکہ خوشی ہے، اس میں ایک شادمانی ہے، اس میں ایک مسرت ہے، اور یہ بندہ، یہ اللہ کا پیارا، یہ اللہ کا ولی جس دن خدا کی بارگاہ میں گیا، وہ دن اس کے لیے شادمانی اور مسرت کا دن تھا۔ آج اس کی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج اسے کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ندا اسے کی جاتی ہے، اے اطمینان والی جان، اے رب کے احکام پہ مطمئن رہنے والی جان، اے خدا کی طرف سے آزمائشوں پر ہر حال میں صبر کرنے والی جان، اے خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے والی جان، اے ہر حال میں رب سے راضی رہنے والی جان، اے اپنے رب کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار کرنے والی جان، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اب غور کیجئے کہ جس دن ولی کو یہ ندائیں ہو رہی ہوں کہ آجا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، آجا خدا کے بندوں میں شامل ہو جا، آجا رب کی جنت میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، تو بتائیے کہ یہ دن اس کے لیے خوشی، مسرت، شادمانی اور عرس کا دن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ پھر یہ خوشی کا دن، یہ مسرت کا دن اس کے لیے کیوں نہ ہو کہ اب بندہ مومن، وہ ولی اللہ، وہ اللہ کا دوست جو قبر میں جا رہا ہے، قبر میں جاتے ساتھ ہی فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور سوالات کے اندر تیسرا سوال اس سے ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کے سامنے موجود ہے، یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود مبارک کے ساتھ اس کی قبر میں موجود ہیں، اور یا درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے، نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے، دیدار مصطفیٰ سے مشرف کیا جا رہا ہے، اور اب پوچھا جا رہا ہے اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ھذا نبینا، یہ تو میرے نبی ہیں، ھذا رسولنا، یہ تو میرے رسول ہیں، ھذا محمد الرسول اللہ، یہ تو محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، راحت العاشقین ہیں، یہ تو قبر میں مجھے راحت پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اب جسے قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن دیدار ہوگا، وہ دن اس کے لیے مسرت کا دن ہوگا، وہ خوشی کا دن ہوگا، وہ شادمانی کا دن ہوگا، وہ اس کے لیے عرس کا دن ہوگا۔ اور پھر یہ خوشی کا دن اس کے لیے کیوں نہ ہو کہ قبر میں جب وہ اپنے سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو اب فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب اسے کہا گیا کنومۃ العروس، جیسے عروس سوتی ہے، دلہن سوتی ہے، اسی عروس سے اس کا یوم عرس بن گیا کہ آج کے دن اس کو یہ ندا کی گئی تھی کہ دلہن کی طرح سو جا، تو اب اسی کے نام سے اس دن کا نام عرس کا دن بنا دیا گیا۔ بڑے پیارے مفتی قاسم صاحب مدنی پھول دے رہے تھے، واقعی اللہ کے ولی کے لیے خوشی کا دن۔ اور یہ جو ہم عرس مناتے ہیں، اصل میں ریزن بھی یہی ہے کہ ہمیں انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، ان کے وہ پہلو جو ہے وہ پڑھیں، اور تاکہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، سارے سلامت رکھے مفتی قاسم آمین آمین۔ مدظلہ العالی کا۔ علماء اہل سنت
جس عرس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہائے ہائے، ثواب کا باعث ہے ہاں، اور اس پہ اجر و ثواب کی امید ہے، وہ یہ ہے، اس کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کیا ہے؟ ان کی یاد ہو، ان کا ذکر ہو، ان کی وہ باتیں ہوں کہ جس سے امت کو فائدہ ہو، صحیح، یہ عرس ہے۔ ہاں البتہ جہاں کہیں اس میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہو گئی، آپ دیکھیے نا ہر چیز میں اصل میں ملاوٹ آ گئی۔ جی، آپ حج کو دیکھیے، لوگ حج نہیں سیکھتے، حج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے حج و عمرے کی، تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے بیچارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ غلطیاں کر رہے ہوتے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، ہر بندہ مومن پر 5 وقت نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اب نماز کی حالت دیکھ لیجئے، جو ایک بہت بڑی تعداد تو پڑھتی ہی نہیں ہے، اس کو تو ابھی آپ اسکپ کریں، پڑھنی چاہیے انہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ایسی غلطیاں اس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جائے کہ یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، یعنی عقل سلیموں سے قبول ہی نہ کرے، لیکن ہو رہی ہے۔ آپ شادی کے معاملات دیکھ لیں، عظیم سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے ہمارے معاشرے میں ملاوٹ بہت آ گئی۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ اصلی تے وڈی دکان سے مال لیا جائے۔ تو جو علماء اہل سنت ہیں مستند، وہ جیسے ارشاد فرماتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان پڑھ افراد ہوتے ہیں، انہیں شریعت کا، دین کا، طریقت کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ کون بولے کہ مجھے علم نہیں ہے؟ دعویٰ تو ہر کسی کا یہ مجھے علم ہے، لیکن وہ جب پھر کام کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کے قدموں میں رہ کر ان اللہ والوں کے اعراس، ان کے دن، ان کے یوم منانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم شریعت کی باؤنڈری کے اندر۔ بالکل صحیح بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اگر آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ جب بھی دنیاوی چیز کی بات ہو نا، ڈاکٹر ہے، اب وہ ڈاکٹر صاحب کہیں کہ فلاں اسپتال میں جانا ہے، فلاں ٹیسٹ کرانا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد فلاں کمرے میں جا کر اس بیڈ پر ایڈمٹ ہو جانا ہے، بندہ کوئی چو چرا نہیں کرے گا۔ بولے کا جی کیوں؟ کہ وہ ڈاکٹر کا پتہ ہے کہ اس نے 10-12 سال کتابیں پڑھی ہیں اور اس کو پتہ ہے کیا بہتر ہے۔ اسی طرح انجینئر بلڈنگ بنا رہا ہو اور کوئی جا کر نہیں بولتا کہ جی اتنی سیمنٹ کیوں رکھی ہے اور اتنا، اس کو پتہ اس کی فیلڈ ہے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، علماء حق جب بیان کرتے ہیں، مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، تو پھر ہر دوسرا تیسرا جس کو کچھ بھی نہیں پتا، یعنی اگر صحیح پوچھے تو 6 کلمے صحیح طرح پڑھنے نہیں آئیں گے، دعائے قنوت پوچھ لے تو جو حال ہے وہ سامنے نماز جنازہ کے رکن کتنے ہوں، لیکن وہ اسلام کے بارے میں جب کوئی مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، کوئی عالم صاحب مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو ہر دوسرا تیسرا جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو اعمال ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برباد ہو جائے، کہ علماء سے بغض رکھنے کی صورت میں اور ان کی غیبت کرنے کی صورت میں، یا جو اسلام نے بات بتائی ہے وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اور ہمارے پاس علم نہیں، اور ہم اس کو بول رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے، تو اس میں اپنے ایمان کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھے۔ بہترین دعوت اسلامی نے پلیٹ فارم دیا ہے، دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، مدنی چینل آپ کے پاس موجود ہے، شرح رہنمائی کے لیے کالز، ویب سائٹ، انٹرنیٹ، ایوری تھنگ دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے۔ آج کل جس طریقے سے آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، اپنی چیزیں حل کرانے کے لیے، تو کوشش کریں کہ دین کے معاملے میں بھی رہنمائی رکھیں اور ایسے جملوں سے اور ایسی چیزوں سے بچیں کہ جس سے کہیں ایمان برباد نہ ہو۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہمارے نعت خان اسلام بھائی ہیں، ان سے بھی نعت سنیں گے اور ایک بڑی پیاری منقبت انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ یہ کالز چلا دیے۔ ماشاءاللہ کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام چل رہا ہے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ نسیمہ جانے پہ بطحا نظر کن۔ چلے جی ماشاءاللہ سناتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال پلیز۔ میرا نام محمد احسان اتاری ہے، میں بیرانی شہر سے ہوں، مجھے غوث پاک کی منقبت سننی ہے۔ پیر بیرا میرے جلا، مجھے بغداد بلا لو غوث آزم۔ بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ، چلے یا مجھے بغداد بلاؤ، انشاءاللہ ہمارے نعت خان بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ نیکسٹ کال پلیز۔ خانگاہ سے عرض کر رہا ہوں، ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی، ایک نعت کلام سنا دے، سلام وہ سے لانا دار پھرتے ہیں۔ چلے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔
कमर अतारी सरगोदा 71 शुमाली से माशा अल्लाह बापू की आमद मरहबा और मुबल्लिगीन और बिलखसूस में रोज मदनी अल्लाह इनको सलामत रखे। माशाल्लाह उस्मान भाई ने बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पढ़ा, इनसे गुजारिश है कि ये वाला कलाम भी सुना दे। नज़रे करम खुदारा। चलें जी, मनकबत मेरा खाली कहाँ सा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, ये भी सुनाते हैं इंशाल्लाह। कुछ कलाम सुनते हैं, कुछ मनकबत भी सुनते हैं इंशाल्लाह। जी उस्मान भाई। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगदाद वाले के हमारी
مصیبت ڈال دینا گا کس کا غوث اعظم کا گئے وقت میں سر مریدوں کی یہاں کا گئے وقت میں سر مریدوں کی یہاں کا سمجھ میں نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا سمجھ میں نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا تاکہ فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا محمد عثمان بھائی ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، بڑے پیارے انداز میں ہمیں کلام بھی سنا رہے تھے اور غوث پاک کی منقبت، سبحان اللہ۔ ایک اور بھی بڑی زبردست غوث پاک کی منقبت، ویسے تو ساری ہی زبردست ہیں، ایک اور بڑی پیاری منقبت آئیے آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اے شاہ جیلانی، اے شاہ جیلانی، اے میرے میرا 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 میرے میرا نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، اے پیرے پیرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، دادا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیا
کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را اے شاہ جینا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را اے پیرے پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را عبدالحبیب بھائی کی آواز تھی ماشاءاللہ واقعی دعا کریں نظر کرم خدا را نظر کرم خدا میرا خالی کہاں سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا غوث پاک کو نماز سے کتنی محبت تھی ایک تو ہم بات کرتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان چیزوں سے ان کی کرامات بیان کرتے ہیں لیکن ان کی عبادات ان کی تقوی ان کی پرہیزگاری ان کو اگر بیان کر کے اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں کس قدر سکون آئے گا پریشان ہے مجھے بھی پتہ اور آپ کو بھی پتہ ہے لیکن اس پریشانی کا جو اصل جو حل ہے ہم اس کی طرف نہیں آتے اصل حل ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا جی حضور درست بات ارشاد فرمایا آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں اور زندگی اسی کا نام زندگی جو ہے نا وہ آپ کی آئیڈیلائز نہیں کر سکتے آپ سوچ تو سکتے ہیں آئیڈیلزم لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ نشیب و فراز کا نام ہوتی ہے اس میں خوشی غم تکلیف راحت سب ایک ساتھ چلتی ہے
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم اگر دیکھیں تو آپ اپنے رب سے رجوع کرنے والے تھے، اور حضور غوث اعظم بھی اور دیگر اولیاء کرام بھی رب سے رجوع کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اولیاء کرام جو ہیں یہ ولی ہیں کیوں؟ یہ ولی اس لیے ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے طریقے کو اپنانے والے ہیں۔ تو جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مخلوق میں سب سے برتر ہیں اور خالق کے محبوب ہیں، جن کی شان یہ ہے وہ جسے کہہ دیں تو جنتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ اتنی عبادات کریں کہ پاؤں مبارک متورم ہو جائیں، ورم آ جائے، سوج جائیں، کس سے کھڑے رہنے سے سیدہ عائشہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عبادات۔ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فکر مند ہوتے تو آپ وظائف پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے، بھولتے تو کبھی بھی نہیں تھے لیکن اور زیادہ توجہ کے ساتھ یاد کرتے۔ تو یہ اولیاء کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہوتے ہیں۔ پھر اولیاء کرام ولایت کو اگر ہم دیکھیں سید صاحب تو اولیاء کرام مختلف انبیاء کا انہیں فیضان ملتا ہے جسے ان کے نقش قدم پہ ہونا کہا جاتا ہے۔ تو کوئی حضرت موسیٰ کے نقش قدم پہ، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر ہے اولیاء کرام کو، تو ان کی زندگیوں میں نا ان کا فیضان آپ کو نظر آئے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہے، پیروی سارے اولیاء کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے ہیں۔ یہاں پہ فیضان کی بات ہے، نقش قدم پر ہونے سے مراد فیضان کی بات ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے، اس کو نہ بھولنے والے اور اس کی عبادات میں مگن رہنے والے۔ یوں تو عبادات کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سارے کام کر رہا ہے اور وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو یہی عبادت ہے، یہی نیکی ہے اور یہ قابل اجر و ثواب کام ہے۔ لیکن پرٹیکولر وہ عبادات کے جن سے صرف رضا الہی ہی مقصود ہوتی ہے، کوئی اور چیز مقصود نہیں ہوتی، ان کی طرف جائیں اگر ہم تو اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں کثرت ذکر ملے گا، بے شک کثرت نماز ملے گی، کثرت تلاوت ملے گی۔ یہ تین بنیادی چیزیں ان کی زندگیوں میں ملیں گی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے آپ باوضو رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، جیسے ہی وضو ختم ہوتا آپ دوبارہ وضو فرما کے 2 رکعت نفل ادا فرما لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ 3 سیکنڈ میں بندہ کہہ کر سن کر گزر جاتا ہے، لیکن ذرا ایک دن کر کے تو دیکھیں ایسا، آپ کو لگے پتا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا کتنا لانگ ٹائم ہے۔ سردیاں بھی آئیں گی، گرمیاں بھی آئیں گی، آپ کی اپنی طبیعت کے حالات بھی مختلف ہوں گے، مختلف چیزیں جو ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گی، افیکٹ کریں گی۔ حضور غوث اعظم کی زندگی میں 40 سال، یہاں پہ آپ استقامت دیکھیے۔ ایک ہے نا، ہم میں سے کون شخص ہے، آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، بہت معذرت کے ساتھ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے 40 دن میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، 4 مہینے میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، 4 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، 40 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو یہی مشکل ہے ملنا۔ آج کل ہوں گے اللہ والے ایسے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈھونڈو تو، بلکہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بولنا نہیں ہے، تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں یار کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یوں دیگر معاملات۔ لیکن ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو استقامت کیسی کہ فرمایا 40 سال تک عشاء کی نماز کا جو وضو کیا اسی سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور اس دوران کیا کیا؟ بھائی صرف وضو ہی قائم رکھا گیا نہیں، بلکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا کہ آپ کی رات 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ سبحان اللہ۔ پہلے حصے میں آپ نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور آپ کے نوافل پڑھنے کا انداز یہ ہوتا کہ طویل قیام ہوتا، طویل سجدے ہوتے، اور سجدوں میں پیشانی زمین سے چپکا دیتے، چپکاتے ہی ہیں لیکن اور عاجزی کا اظہار ہے اس میں، یعنی کامل سجدے کرتے۔ یہ رات کا ایک حصہ گزرتا، 1/3 آپ کی جو نائٹ تھی وہ اس حال میں گزرتی۔ پھر آپ تلاوت قرآن کی طرف آتے، ذکر و اذکار کی طرف آتے، اور آپ کی 1/3 رات جو تھی وہ اس میں گزرتی۔
پھر آپ مناجات کی طرف آتے ہیں، اللہ قرب فجر میں سحری کے وقت میں آپ مناجات کی طرف آتے ہیں، بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے، التجائیں کرتے. تو یہ آپ کی عبادات کا حال تھا. اور اس میں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں جو میں نے عرض کی. ایک مسلسل تسلسل ہے، استقامت ہے. فوق الکرامت. ہاں، اور یہ فوق الکرامت ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت. تو آپ اس کو دیکھیے کہ یہ جو مستقل کر رہے ہیں نا، یہ بڑی بات ہے. ہم بھی کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں، کبھی جوش چڑھتا ہے تو جناب 20 نفل پڑھ دیے، 50 نفل پڑھ دیے. رمضان آیا تو تلاوت قرآن پاک کی ریس لگ گئی، کر لی تلاوت قرآن پاک. میں اس پہ کلام نہیں کرتا کہ یہ انداز کیا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اگلے دن چھٹی. تو یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. اسلام آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عمل اگرچہ کم ہو لیکن مسلسل ہو، مسلسل ہو. تو ایک تو غوث پاک کی زندگی میں تسلسل ملتا ہے، ہمیں استقامت ملتی. دوسری بات یہ کہ عبادات کرنے کی طرف مائل ہونا، کیونکہ آپ جب اوپر سے کوئی کام کرتے ہیں نا احمد رضا بھائی صحیح صاحب، تو وہ یہ ہوتا ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، جسے آپ تکلف کہہ لیں. آپ تکلفاً جو کوئی کام کرتے ہیں تو آدھے گھنٹے کر لیں گے، 1 گھنٹے کر لیں گے، 1 دن کر لیں گے، 1 رات کر لیں گے، 2-3 دن آپ اس طریقے سے گزار لیں گے تکلف میں. لیکن جب آپ مسلسل کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر تکلفاً نہیں کر سکتے وہ کام آپ کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اولیاء کرام کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو انہیں عبادت میں لطف آتا تھا، کیونکہ عبادات جو ہیں یہ روحانی آسودگی کا باعث ہیں. جیسے ہم پانی پیتے ہیں، جناب علی آپ نے پانی پیا تو آپ کی پیاس بجھی، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹی. تو ایک انسان کی زندگی میں صرف بھوک پیاس ہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں. وہ محبت کرنا چاہتا ہے، اس سے محبت کی چاہے، یہ چاہتا ہے، وہ تعلقات چاہتا ہے، وہ دیگر چیزیں چاہتا ہے. اسی میں سے ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے روحانی آسودگی، اسپریچل سیٹسفیکیشن. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. آپ دیکھیں گے، آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے بظاہر، لیکن سکون نہیں ہوتا. نو پیس. جی، تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں کہیں سے بس سکون مل جائے. اچھا، ایسے لوگ پھر بعض اوقات مسجد میں کسی اجتماعی ذکر و نات میں آتے ہیں، فیضان مدینہ میں آ گئے، کسی اور جگہ فیضان مدینہ میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے. تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار آج بڑا سکون ملا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک وصف تھا نا سکون پانے کا، آسودگی کا، وہ اسکپ ہو رہا تھا. تو وہ مل گیا، وہ ملا تو آسودگی ہو گئی. تو ان اللہ والوں کو عبادات سے، نیکیوں سے، پرہیزگاریوں سے، قابل ثواب کاموں سے ان کی بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے. اور جب آپ کی بیٹری جس چیز سے چارج ہو رہی ہے نا، یہ میں بڑے عوامی جملے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھا سکوں بات، نہیں تو اس کے لیے بہت اچھے سے جملے بھی کہے جا سکتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے. جیسے کسی کو دیکھ کے آپ کو فرحت ملتی ہے، کسی کو دیکھ کر، کسی کی موجودگی سے آپ کو اطمینان ملتا ہے، ایسے ہی ان اللہ والوں کو نماز سے، تلاوت سے، نوافل سے، نیکیوں سے ان کو آسودگی ملتی تھی، ان کو سکون ملتا تھا. اور ہر کسی کو ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کا لطف نہیں آ رہا. میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، کھانے کی ڈشز ہوتی ہیں نا صحیح صاحب، تو یہ مختلف ریجنز کی، مختلف ثقافتوں کی الگ الگ ہوتی ہیں. جب آپ ویری فرسٹ ٹائم کوئی چیز کھاتے ہیں سلمان بھائی جی، تو ضروری نہیں وہ آپ کو اچھی لگے. ہاں جی. لیکن جب رفتہ رفتہ کھاتے رہتے ہیں تو آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے. جیسے ہمیں دیکھیں، ہم سب جو 4-5 افراد اس وقت بیٹھے ہیں، ہم سب کی پسندیدہ ڈشیں الگ الگ ہوں گی، کیونکہ ہم مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کے کھانے کا انداز بھی بڑا مختلف ہو. تو ہم یقیناً ہے مہروز بھائی، بالکل ہے. تو ہمارے یہاں کے کھانے کا انداز بھی بڑا مختلف ہو. تو اب گوشت ہی کو اگر آپ لے لیں، چاول ہی کو اگر آپ لے لیں، اناج ہی کو اگر آپ لے لیں، سبزی ہی کو آپ لے لیں، تو وہ الگ الگ اسٹائل سے بنتی ہے. اچھا، جس کی جس اسٹائل سے بنتی ہے نا سلمان بھائی، اسے وہی انداز مرغوب ہوتا ہے، وہی انداز اسے پسند ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی عادت ہو گئی بار بار ریپیٹیشن سے. جب وہ بچپن سے وہی چیز کھا رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کسی کے یہاں تو تعریف کرتے ہیں بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہتے ہیں، ہماری والدہ بنایا کرتی تھی، ان جیسا پھر نہیں کھایا. اچھا، والدہ کے بعد اللہ سلامت رکھے میاں بیوی کے تعلق کو، محبت کو، اس کو بہت اہم چیز ہے. تو والدہ کے بعد اپنے بچوں کی امی کے ہاتھ کا کھانا انسان کو اچھا لگتا ہے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں معاشرے میں جو دیکھی سنی ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے.
ہمیں بعض اوقات یوں فیل ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے نماز بھاری ہو رہی ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تکلف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سلمان بھائی، تلاوت کر رہے ہیں تو تکلف کے ساتھ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں تکلف کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے کہ نہیں نماز پڑھنی ہے، نہیں ذکر کرنا ہے، نہیں تلاوت کرنی ہے، اندر سے آواز نہیں آ رہی، خود ایک جو ہوتا ہے نا مقناطیسیت کھینچتے جانا، وہ نہیں ہو رہا. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ اولاً تکلف سے کیجئے، تھوڑا عرصہ تکلف سے کیجئے، پھر آپ کو لطف آنا شروع ہوگا، اور پھر آپ صرف عشاء کی جناب 11 یا 13 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، آپ 17 پڑھیں گے، اور اس کے بعد صلاۃ التوبہ الگ سے پڑھیں گے، صلاۃ اللیل الگ سے پڑھیں گے، پھر آپ کو اشراق چاش پڑھنے کا بھی دل چاہے گا، پھر آپ کو اوابین پڑھنے کا بھی دل چاہے گا، پھر آپ کے اندر یہ محبت جاگ جائے گی. درست فرمایا، بڑی ریلیونٹ اور بڑی زبردست بات کہی مہروز بھائی. اور یہاں ایک اور بھی عنوان ہے، اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے خوشبو ہے جی، لیکن اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو سینس چاہیے. بالکل. کیا جی؟ ایسے ہی قوت شامہ آپ کی اگر ناک ٹھیک ہے تو ہی خوشبو فیل کر پائے گا، ورنہ آپ جتنی مرضی مہنگی خوشبو لگا لیں ناک ہی بند ہے تو ناک. اچھا ایک یہ مہروز بھائی تجربہ ہوا. بالکل دور. میں اور محمود بھائی ہم دونوں ایک جگہ پر کھانا کھا رہے تھے، یہ ماضی قریب کی بات ہے. تو کھانا مجھے تو مزے کا لگ رہا تھا. میں نے کہا محمود بھائی کھانا ماشاءاللہ مزے کا ہے. تو محمود بھائی نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد جو میرا ٹیسٹ سینس ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ڈیڈ ہو گیا ہے، ڈسٹرب ہو گیا. ہاں جی، ڈسٹرب ہو گیا ہے، یا یوں یہی مناسب ہے، ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کھانا کھاؤں نا تو مجھے اس کا ٹیسٹ کیا ہے نہیں آ رہا، ایک ہی آ رہا ہوتا ہے، جو ہے بس وہی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سینس ہوگا تو ہی فیل کر پائے گا. تو عبادت کی لذت تو ہے. امام غزالی نے شاہ جی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں لکھا ہے آپ نے احیاء العلوم میں، آپ کو ایک مرتبہ کھانا نہیں ملا، آپ نے 100 نوافل پڑھے. دوسرے دن پھر کھانے کو کچھ نہیں ملا، احمد رضا بھائی 200 نوافل پڑھے. اللہ اللہ اللہ. تیسرے دن پھر کھانے کو نہیں ملا، آپ نے 300 نوافل پڑھے. چوتھے دن پھر کھانے کو نہیں ملا، آپ نے 400 نوافل پڑھے. اللہ اللہ. اچھا ہمیں کھانے کو نہ ملے تو ہم تو کھانا ڈھونڈنے کے چکر میں ہوں گے. ٹھیک ہے، عثمان بھائی کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، تو جو ساتھی ہے ساتھ میں جو ہمارا ہے اسلام بھائی، اس کا ٹیفن جو ہے وہ کوشش کریں گے کسی کو بندہ قابو کر لے. لیکن آپ دیکھیے کہ آخر وہ کیا شے تھی جس نے جناب ابراہیم بن ادہم کی توجہ کھانے سے ہٹا کر کس میں لگائی؟ نوافل میں لگائی. سو اٹس مینز کہ عبادت میں حلاوت تو ہے، اس کا لطف تو ہے. سیدہ مخدومہ کائنات ساری رات ایک سجدے میں گزاریں، ام غوث الورا، اللہ اللہ. غوث پاک کی ماں ہے نا حضرت سیدہ فاطمہ بنت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. ابن زہرا جی. تو آپ ساری رات سجدے میں گزاریں، اور ایک سجدے میں ہی کیا ہو، فجر کی اذان ہو جائے، یوں آپ کا انداز ہو. سو اٹس مینز کہ عبادت میں کچھ تو ہے، کچھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بہت کچھ ہے. غوث پاک 30 سال کا مجاہدہ، 30 ایئرز کا مجاہدہ غوث پاک کی زندگی میں مہروز بھائی جی. تو اس میں کچھ تو ہے، کچھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بہت کچھ. لیکن ہمارا جو سینس ہے نا وہ کیا ہے، وہ ڈسٹرب ہو گئے. دیکھیں یہ موبائل میں کیا ہے، سینسر، کیمرہ ہے. کیمرہ پیچھے کیا ہے، یہ کیمرہ ہے. کیمرے کا کام ہے تصویر لینا. لیکن اگر اس کیمرے کے اوپر جو ہے وہ بندہ انگلی رکھ لے تو پھر یہ تصویر نہیں لے گا. کیمرہ بھی ہے، تصویر لینے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے، بیچ میں گھرڈل آ گیا، اس کو ہٹاؤ گے تو پھر آئے گی. اچھا دوسری کیا ہے، کیمرے پر کوئی گرد جو ہے وہ جم گئی ہے، تصویر تو یہ لے گا لیکن تصویر کیا آئے گی، دھندلی آئے گی. کیوں؟ گرد آ گئی نا، ایک ہرڈل، ایک رکاوٹ آ گیا. تو ہم گناہوں کی بدبو میں ایسے رچتے بستے جا رہے ہیں، اور اللہ کی محبت سے دور ہو کر دنیا کی محبت میں ایسے جو ہے وہ ڈوبتے جا رہے ہیں
اللہ شاہ صاحب ہمیں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہو رہی، کیا فرمائیں؟ اب صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ برڈن فیل کرتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سعادت سمجھ رہا ہوتا ہے. اٹس اے بگ ڈفرنس. ایک ہوتا ہے کہ بندہ شوق اور محبت میں کرے، جی جیسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پوری رات عبادت کر رہے ہیں، اور جی آج کے دور میں کہ جی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ پھر ان کو دیکھے مثال جو پوری رات موبائل پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس میں دل لگ رہا ہے، ان کو اس کا شوق ہے، ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، رات غفلت میں گزار دی. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. اور بات بھی یہی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو کسی چیز کا مزہ نہیں آتا ہے، اس کو ٹیسٹ ہی نہیں آتا. جیسے انہوں نے بیان کیا کہ دو زاویے ہیں، ایک تو شروع میں نہیں ہوتا، ہلکے ہلکے چیز اچھی لگنے لگتی ہے، ایک ہوتا ہے چیز اچھی ہے میری پسند کی ہے لیکن میں ہوں بیمار اس وقت تو مجھے ٹیسٹ نہیں آئے گا، برابر والے کو آ رہا ہوگا. اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کر کر کے روح جو ہے نا یہ بیمار ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عبادت پھر اس کو دوائی لینی پڑتی ہے، پھر مجبوراً لینی پڑتی ہے، ہوتی کڑوی ہے، انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، مجبوراً یہ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ذکر اللہ، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس سے ہماری بیماریاں دور ہوں گی، اس سے ہماری جو بیماری ہے نا اندر کی وہ دور ہوگی، اور جب یہ دور ہوگی تو پھر ساری لذتیں آنے لگی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سلمان بھائی میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگان دین عبادت سے، تلاوت سے یہ مدد بھی مانگتے تھے. جیسے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. جی اب ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کے لے گئے کسی جرم کے اندر. تو حضرت نے کیا کیا کہ آپ نے وضو کیا اور نوافل پڑھنا شروع کر دی. وہ بیٹھ گئی، آپ نے 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، وہ کہنے لگی حضور میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں اور آپ نوافل میں مشغول ہو گئے. آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. آپ نے پھر دوسرے نوافل 2 شروع کیے اور نوافل کے اندر مشغول رہے، یہاں تک کہ سپاہی آئے اور کہا اے عورت تیرے بیٹے کو آزاد کر. واہ 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 واہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو بول رہی تھی میں تیرا ہی کام اللہ کی عدالت میں لے کر گیا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. صبر سے نماز اور صبر سے مدد طلب کی اور اللہ نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا. اور جب اللہ سے محبت ہوگی غوث پاک کے صدقے میں تو پھر یہ چیزیں کیا ہوتی جائیں گی، آسان ہوتی جائیں گی. دیکھیں شاہ صاحب نے فرمایا انجیکشن لگوانا کیا ہے، مشکل ہے. جو شوگر کا پیشنٹ ہے سوئی چبھونا اپنے آپ کو کیا ہے، انسولین کی مشکل ہے، لیکن اس مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے. کڑوی گولی کھانا کیا ہے، مشکل ہے، لیکن مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے. تو حرام چھوڑنا کیا ہے، مشکل ہے، لیکن اس مشکل کے بعد کیا ہے، عبادت کی لذت ہے. گناہ چھوڑنا کچھ مشکل ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. بندہ چھوڑے گا تو اس کے بعد نیکیوں کا جو ہے وہ فیض پائے گا انشاءاللہ. غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے. عثمان بھائی بڑے پیارے ماشاءاللہ نعت خان ہیں، ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے آج ہمارے ساتھ ہیں. تو میں یہ چاہوں گا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اس کلام کے اشعار سنائیں. اور میں تحت اللفظ میں 3 شعر اس کے سنانا چاہ رہا ہوں. مجھے تو یہ 3 شعر اس کلام کی جو ہے وہ جان لگتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان 3 اشعار میں فلکیات کو بھی بیان کر دیا ہے، ارضیات کو بھی بیان کر دیا ہے، اسٹرانومی کو بھی بیان کر دیا ہے، اور عظمت غوث الورا کو بھی جو ہے وہ بالکل کما حق ہو اللہ کی رحمت سے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. ایک ہوتی ہے تجلی، لیکن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. اور فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. جی عثمان بھائی. سبحان اللہ، سبحان واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا
جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر شوخت رسگی مجھے ریمونا کا رسگی بن سگی سگی رسگی مجھے ریمونا کا رسگی ہے وہ کیسا رسگی ہے میں قربان جاؤں. سبحان اللہ، کیا بات ہے امام اہل سنت کی بھی. سبحان اللہ. اور امام اہل سنت کے دل میں جو محبت غوث الورا تھی
وہ بھی کمال ہی تھی. واہ واہ. آپ نے ایک مقام پہ اور بھی لکھا ہے, آپ نے ایک منقبت یوں بھی لکھی ہے کہ الاما کہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا, کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تو جو اولیاء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ خیر پاتے ہیں, وہ فیض پاتے ہیں, اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. غضب کا کوڑا بتا کر کے نہیں برستا. فی طغیانہم یعمہون, بندہ ہوتا ہے اپنی سرکشی میں وہ بس چل رہا ہوتا ہے, بڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر جب فصب علیہم ربک صوت عذاب جب ہوتا ہے, غضب کا کوڑا جب برستا ہے تو پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں, آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, اور بندہ پھر کہیں کا رہتا نہیں ہے. اولیاء کرام جو اللہ کے سچے ولی ہو گزرے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ادب اور احترام رکھا جائے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی قدس سرہ النورانی, آپ وہ اللہ کے عظیم ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو اللہ کریم کی محبت کا ہی بیان جو ہے وہ سنایا ہے. اور مہروز بھائی, میں کل پڑھ رہا تھا غوث پاک کے بارے میں کہ ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا نا تو غوث پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. رقیق القلب آپ دیکھیں کیسا آپ کا نرم دل ہے, اور حضور کی محبت میں کیسا مملو ہے. جیسا وہ ہے نا کہ آگ پر آپ پیٹرول چھڑکیں تو آگ کیا ہوتی ہے, بھڑک اٹھتی ہے. آگ تو جل ہی رہی ہے لیکن کیا ہے, وہ بھڑک اٹھتی ہے. گھر پہ جو ہے وہ گیس کا چولہا اگر جل رہا ہے میروز بھائی, اگر جل رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا اس کا گیس بڑھائیں گے تو کیا ہوگا, شعلہ تیز ہو جائے گا. جل تو رہا ہے لیکن کیا ہو جائے گا, تھوڑا تیز ہو جائے گا. تو غوث پاک کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی تھی میروز بھائی, جب کوئی ذکر کرتا تھا تو وہ محبت کیا ہوتی تھی, وہ مزید جو ہے وہ جوش مارنے لگ جاتی تھی. تو ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہماری آنکھوں سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آنسو بہتے ہیں؟ غوث پاک تو محبت رسول میں آنسو بہانے والے ہوں, یاد خدا میں آنسو بہانے والے ہوں, اور ہماری زندگی میں یہ باب ہی نہ ہو. اور پھر دوسری بات جو صلحاء کے انداز سے میروز بھائی میں نے دیکھی ہے, یہ ذکر غوث الورا ہو رہا ہے میروز بھائی, یہ یقیناً جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو زندگی گزاری ہے اور اللہ کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے, جو دین خدا کی آپ نے جو ہے وہ ترویج و اشاعت کی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے, اس کا ایک اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی انعام عطا فرمایا ہے. یہ آئے دیکھیں صدیاں گزرنے کے بعد بھی کیا ہے, ذکر غوث پاک ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک مقام کے اوپر, آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے عادا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. تو اللہ کریم ہی یہ قبول عام عطا فرماتا ہے, اور اس پر بھی روایات موجود ہیں, ہوتی رہتی ہیں بیان بھی بارات. ابھی پروگرام اختتام کی جانب ہے مہروز بھائی, تو ہم جو کردار غوث, ہمیں سیرت غوث جو بتائی گئی ہے, جو کردار غوث پاک بتایا گیا ہے, کردار عبد القادر, جو انداز عبد القادر بتایا گیا ہے, ہمیں اس کی طرف بھی جو ہے وہ آنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے, اس کے کرم سے, اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے, اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھتے ہوئے, غوث پاک کی محبت دل میں رکھتے ہوئے, اولیاء کی محبت دل میں رکھتے ہوئے, اچھے اعمال کو, اچھے اخلاق کو, اچھے کردار کو اپنانا ہے اور زندگی میں کامیاب ہونا ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے, مدنی چینل دیکھنا ہے. گھڑی بتا رہی ہے پروگرام اینڈنگ کی جانب جا رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ سید فضیل شاہ صاحب سے ہم
مہروز بھائی جی آج کے پروگرام کا آخری مدنی پھول بھی لیں اور پھر سات اسلام پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی. اللہ کی محبت ہی کامیابی دلاتی ہے اور دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس کو خود ہی چیکنگ بیلنس کرنا، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. میں خود دیکھ لوں کہ دنیا کی محبت کتنی ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے. نماز میں دل لگ رہا ہے یا مجبوری میں آ رہے ہیں، قرآن میں دل لگ رہا ہے یا مجبوری میں چلیں جی اور لوگ کیا کہیں گے تو اس چکر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور کمانا کس لیے؟ شوق سے، محبت سے. اوور ٹائم کس لیے کر رہے ہیں؟ گھر بنا رہے ہیں تو کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں غور کریں. جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے ہر چیز آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کیا، آپ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت جو ہمیں کامیابی دلاتی ہے. اب دنیا کی محبت ہوگی تو یہ محبتیں نہیں آئیں گی. دنیا کی محبت کو باہر نکالیں اور رب کی محبت دل میں لے کر آئیں گے تو پھر غوث پاک کی محبت بھی آپ کو پتہ چلے گی کہ محبت کیسی تھی. جو ساری ساری رات عبادتیں کراتی تھی، جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کرتے تھے، وہ پوری پوری رات جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک ختم کر لیا کر رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ دل میں رب کی محبت تھی. مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعمال کی تفتیش کی تو سب سے افضل میں نے عمل یہ پایا کہ غریبوں، فقیروں، نداروں کو کھانا کھلانا، یہ میں نے افضل پایا. اور رات کو میں جب باہر سے آ رہا تھا تو گلی کے اندر بڑا ازدحام تھا اور کھانے کا اہتمام ہو رہا تھا. فوراً میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے اندر نداروں کو کھانا کھلاتے رہے. آج ان کے عرس کا دن آیا، جگہ جگہ گلی گلی کے اندر لوگ ان کے نام کی نیاز بنا کر تقسیم کر رہے ہیں. اللہ 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 سبحان. ان کو اصالِ ثواب کر رہے ہیں اور مخلوق خدا کو کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی فیضان غوث جو ہے وہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سات اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ کہتے